کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا۔ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، ہم پہ رب کا ہے احسان رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کے رمضان المبارک کے روزے بڑے خیریت کے ساتھ گزر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو اور ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری روزانہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایک الگ موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو علماء کرام ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں ان سے ہم اس حوالے سے رہنمائی حاصل کریں۔ کچھ وہی باتیں جو بار بار ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، شاید ان پہ عمل اس طرح نہیں کر رہے ہوتے، تو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں شاید ہم ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق حاصل ہو جائے اور اب عملی زندگی میں ہم ان ساری چیزوں کو شامل کر سکیں۔ تو اسی کوشش کے ساتھ آج کا موضوع میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کا موضوع نہایت ہی خوبصورت موضوع ہے، اور یہ موضوع جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں۔ دعا کی اہمیت کیا ہے، اور دعا کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایکچولی دعا ہے کیا، دعا کی قبولیت کا صحیح وقت کیا ہے، کس کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کو کس انداز سے جو ہے وہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کون سا انداز پسند ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، آل اور جتنے بزرگان دین ہیں انہوں نے اس دعا کو کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اور کس طرح انہوں نے اپنی دعائیں قبول کیں، اور دعا کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ یہ بہت سارے سوالات آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن و حدیث کی روشنی سے جانیں گے کہ دعا آخر ہے کیا، قبولیت جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور توبہ اور استغفار وہ کیا ہے، کیونکہ اس کا بھی دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں، اسلامک اسکالر جناب علامہ سعید رضا صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں علامہ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو رمضان کے روزے بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں آپ ہیں جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو علامہ صاحب اجازت ہو تو میں مفتی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مفتی صاحب نے درمیان میں عصر کی نماز جو ہے نا وہ پڑھانے کے لیے یہاں سے جانا بھی ہے بریک کے لیے، تو میں نے کہا ذرا ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سر، دعا بیسیکلی ہے کیا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان۔ دعا کا مطلب محنت اور اپنی مزدوری کرنے کے بعد جو وصولی کی جاتی ہے اس کو دعا کہتے ہیں، اور میرے آقا کی حدیث پاک ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادتوں کا مخزن ہے، عبادتوں کا جوہر ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے خالق کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر جو آپ مانگتے ہیں اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور میرے رب نے دعا کے لیے یہ فرما دیا کہ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، دعا قبول فرماتا ہوں۔ اور 24ویں پارے میں ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جب تم ادعونی مجھے پکارتے ہو تو میں استجب لکم تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اب یہ قبولیت جو ہے یہ ہر حال میں ہوتی ہے، کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوتی ہو، لیکن اس کے درجات ہیں۔ امام غزالی نے لکھا کہ اس کے 3 درجات ہیں۔ ایک دعا ایسی ہے کہ جو فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک دعا وہ ہے جو تھوڑا تاخیر سے ہوتی ہے، اور تیسری دعا وہ ہے جو آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے،
اور آخرت یعنی حشر والے دن جب آپ کو ان ذخیرہ کردہ دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ملے گا تو بہت سارے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، کم از کم آج ہمیں یہ ذخیرہ تو مل جاتا۔ اور دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن، یعنی کہ مومن کا ہتھیار اس طرح ہے جب بھی کوئی مشکل آئے، تنگی آئے، دشمن کی شرارت ہو، شیطان کی شرارت ہو، تو اس دعا کے ذریعے اپنے خالق کو یاد کرے۔ جب خالق کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو سنے گا، قبول فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی میرے آقا کا فرمان علی شان ہے کہ دعا اس انداز میں کی جائے، فمر موسیٰ برجل، موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرتا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک اگر میں اس کی مشکل کشائی کر سکتا تو میں ضرور کرتا، اس کی حاجت پوری کر دیتا۔ میرے رب نے پھر کلام کیا، فرمایا اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ دعا والے ہاتھ تو اس نے میری بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں، دعا مانگنے کے لیے میری بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا دل و دماغ بکریوں کی طرف ہے، یعنی کہ اس کی بکریاں تھیں تو اس کا دماغ بکریوں کی طرف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اگر خالصتاً اخلاص کے ساتھ مجھ سے یہ دعا مانگتا تو میں اس کی دعا فوراً قبول فرماتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبر دی کہ اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگو۔ پھر اس بندے نے جب عاجزی کے ساتھ دعا مانگی تو رب العالمین نے اس کی دعا فوراً قبول فرما لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ سعید رضا صاحب، آپ مفتی صاحب کی بات کو آگے کس طرح بڑھائیں گے؟ بیسیکلی دعا کیا ہے؟ آپ دعا وسیلہ ہے ہمارے پیغام کا اللہ کے طرف، جو ہم پیغام اللہ تک بھیجنا چاہتے ہیں، اپنا میسیج، وہ ہم دعا کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ یہ وسیلہ ہے کہ پروردگار میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے۔ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ دعا اسلحہ مومن ہے، دعا ہمارا ہتھیار ہے مومن کا، دعا اسلحہ ہے مومن کا، دعا جو ہے وہ طاقت ہے ایک مسلمان کی۔ لیکن ہم نے کیا کیا، اس اسلحے کو زنگ لگا دیا۔ اچھا، ہم نے اس اسلحے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، ہم اپنے دنیاوی چکروں میں لگ گئے، مگن ہو گئے، اور ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے پاس کتنی بہترین چیز ہے کہ ہم اس کو استعمال کر کے اپنی پریشانیاں دور کروا سکتے ہیں۔ اور پروردگار نے جو دعاؤں کے ذریعے سے انبیاء کو جو تعلیم دی دعائیں، کہ جو نبیوں نے دعائیں مانگی پروردگار سے، کہ جب نبی ہونے کے باوجود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اپنے مسئلے حل کروا رہے ہیں، جیسے جناب یونس علیہ السلام کی دعا موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ کے نام سے آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے وہ دنیا۔ اب دیکھیں ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے سارے ہتھیار اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیے، اس کو زنگ لگنے لگایا، اور اب ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ تو بھائی اس کو اٹھاؤ، صاف کرو، پھر شروع ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ کے دعا مانگنے کے اندر۔ دیکھیں نماز دعا ہے، قرآن دعا ہے، بالکل، حج دعا ہے۔ آپ آدھے چلے جائیں دعا سے، نماز، قرآن، حج، یہ سب دعا ہیں، ہم اللہ سے دعا کرنا ہے نا۔ نماز کیا ہے؟ مکمل دعا ہے، سورہ حمد دعا، جی ہاں، پروردگار کے آگے ہم پروردگار، پہلے ہم نے تعریف کی اس کی، اب وہاں اس نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا سورہ، جو جسے کہا جاتا ہے کہ مدر آف کتاب، کتاب کی ماں، شروع وہاں سے ہوتی ہے قرآن۔ تو ہم نے وہاں پروردگار نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، الحمد اس ذات کے لیے جو پالنے والا ہے اور مالک یوم الدین ہے، یوم الدین کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد وہاں سے ہم نے شروع کیا، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہاں سے ہم نے دعا شروع کر دی اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، تو ایسے دعا مانگو۔ نبیوں کو بھی بتایا نا۔ دیکھیں نا جناب یونس علیہ السلام جب مچھلی کی پیٹ میں گئے، ایک عرصے تک رہے، کچھ 40 سال کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، پھر اللہ ہی نے بتایا نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نجینا من المؤمنین، اور ہم اس طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ نے رزلٹ بھی دیا نا، نجینا من المؤمنین۔ ہم جب دعا مانگی نا تو ہمیں دعا مسلسل کرنی چاہیے، نجینا من الکرب، نجینا من الکرب، یا ربی نجینا من الکرب، اے پروردگار مجھے کرب سے نجات دے دے، مجھے پریشانی سے نجات دے دے۔ مانگنا ہم نے اس سے ہی ہے، لیکن وہی سکھائے گا ہمیں۔ ساری تعلیم تو اس کو دیکھیں نا، قرآن مکمل دعا ہے، اس میں انبیاء کی دعائیں ملیں گی آپ کو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا منقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے پروردگار، اے پالنے والے میرے، اے مغلوب دلوں کو قلب غالب ہونے والے، میرے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے دین کے اوپر۔ تو یہ دعائیں اپنا بیسیکلی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا نچوڑ جو ہے دعا ہے۔ دعا۔ مفتی صاحب آپ سے سوال ہے، دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک تو وہ دعائیں ہیں جو کوئی بھی مسلمان بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو اسے یاد کروائی جاتی ہیں، جو نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں، یا ویسے جو بزرگوں نے ہمیں جو یاد کروائی ہوئی ہیں وہ والی دعائیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اپنی زبان میں
یا ہاتھ اٹھا کے کچھ ایسے ہاتھ اٹھانے کا کہتے ہیں, کچھ ایسے کہتے ہیں, کچھ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں, کچھ سجدے میں جا کے دعا مانگنا پسند کرتے ہیں. تو الگ الگ طریقے, اصل طریقہ کیا ہے دعا مانگنے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعتاً دعا ایک راز و نیاز کی گفتگو کا نام ہے, اور یہی دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی, اور یہی دعا ہنالک دعا زکریا ربہ, حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی مانگی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی, اور پھر میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی بھی صحیح, اور آگے حکم بھی دیا. وہ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگو, اپنے رب سے عاجزی انکساری والی دعائیں مانگو, اور اپنے رب سے آہستگی والی دعائیں مانگو. یہ بھی حکم ہے, یعنی کہ دل میں بھی مانگو گے تو اللہ سنے گا, اونچی اونچی مانگو گے تو بھی اللہ سنے گا. لیکن یہاں دعا کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کا دل خالصتاً خالق کی طرف جھکا ہوا نہیں ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی. آج ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, لقمہ حرام کا کھائیں کہیں دعا قبول ہو جائے, کام سارے ناجائز کریں کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی, نماز کے قریب ہم نہیں جاتے, گھر بیٹھ کے دعائیں مانگتے کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. دعا تو خالق کی بارگاہ میں جا کر ایک حجت کا نام ہے. آپ حجت کیسے کر سکیں گے جب تک آپ اپنے خالق کی بات ہی نہیں مانیں گے, اپنے خالق کی تابعداری ہی نہیں کریں گے, تو پھر آپ کی دعاؤں میں وہ اثر نہیں رہے گا. وگرنہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو بہت پاورفل اسلحہ عطا فرما دی ہے, اور وہ یہی اسلحہ دعا والا. جیسے کوئی بندہ ظلم کرتا ہے, مظلوم جا کے دعا مانگتا ہے, کوئی ظالم ہے کسی کا حق مارتا ہے تو مظلوم صرف خالق کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے مالک میں دنیا کے آگے نہیں جاؤں گا. یہاں پر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, اللہ جو ہے نا اپنا رخ پھیر لیتا ہے, اور بندہ پھر بھی بیٹھا رہتا ہے مالک میں اگر تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے جا کر مانگوں گا, اور اللہ پھر ناراض ہوتا ہے, پھر رخ موڑ لیتا ہے. پھر بندہ خالق کی بارگاہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں جاتا تو رب فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے فرشتے دیکھو کہ میں اس سے ناراض ہوں, میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا, اس کے باوجود بھی اس کا توکل اور یقین کتنا کامل ہے, کہتا ہے کہ میں تیری بارگاہ سے اٹھ کر کہیں جاؤں گا نہیں. اللہ فرماتا ہے اب اس کے توکل کی بنا پر, اس کی عاجزی کی بنا پر, اس کے گڑ گڑانے کی بنا پر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے دعا کو قبول کر لی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب رہی بات یہ کہ ہاتھ اٹھا کر مانگیں یا دل میں مانگیں, طریقے مختلف ہیں, لیکن جو مسنون اور سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بعد ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور یہ جو کھلے کھلے ہاتھ اٹھا لینا, اس طرح کر لینا, یہ اس میں بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت کھلے وسیع پیمانے پہ ہاتھوں کو کھول ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جتنا ہاتھوں کو پھیلائیں گے اتنا ہی ہمیں مال ملے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دعا کے لیے اتنا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بیٹھیں, انگلیاں سیدھی ہوں, ہاتھ سیدھے ہوں, کہیں مالک مہربانی فرما. اور اگر دل میں بھی مانگیں گے تو دعا پھر بھی رب سنے گا, اور اگر آپ گڑ گڑا کر مانگیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. اور اس میں کوئی منطق نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ہاتھوں کو زیادہ پھیلائیں اور آپ جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ سر کو بھی ہلائیں, یہ نہیں ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے وہ صحیح طریقہ جو مطلب اگر وہ نہیں اپنایا تو دعا کا اثر زائل ہو جائے گا, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ دعا اپنی زبان میں مانگنے کی بجائے محمد عربی کی زبان میں مانگو گے تو جلدی قبول ہوگی, یعنی عربی میں دعا. اور دعا میں صرف یہ ترجمہ پتہ ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو. رٹی رٹائی بات کہہ دینے سے تو کیا اس کا بھی اتنا ہی اثر ہوگا؟ اس کو پتہ ہوگا. ایک ہوتا ہے علم بھی ہوتا ہے, عمل بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. آپ جب کہہ رہے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو پھر اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما, اور پہلے اوروں کے لیے دعا مانگنی ہے, یہ نہیں صرف اپنے پیٹ کے لیے سوچنا ہے. یہ ایک الگ سوال ہے, اس پہ ضرور ہم بات کریں. اچھا علامہ صاحب, یہی سوال آپ سے ہے کہ دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے, اور دعا کیسی ہونی چاہیے, اپنی زبان میں ہونی چاہیے یا جو الگ الگ رہنمائی میں ہمیں جو دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں وہ زیادہ افادیت رکھتی ہیں؟ سمجھ گیا آپ کا سوال. دعا ماں کی بچے کے حق میں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. دعا مسافر کے لیے مانگی گئی بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. مسافر کی دعا کسی اور کے لیے, مسافر کے لیے مانگے گی, جو آپ کا بھائی سفر پہ گیا ہوا ہے آپ اس کے لیے دعا مانگیں وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دعا فجر کی نماز میں سب سے 100% ہے, قبول ہو جاتی ہے. دعا فجر کی نماز میں اگر آپ کی آواز کے ساتھ ایک آنسو ٹپک پڑے
تو وہ سونے پہ سہاگا ہے, وہ 200% قبول ہو جاتی ہے. اچھا. دعا مغرب کے وقت مانگی جائے, مغرب کی اذان کے وقت مانگی جائے, جب اذان شروع ہو رہی ہو, 100% قبول ہوتی ہے. دعا روزے میں مانگی جائے 100% قبول ہوتی ہے. دعا نماز کے فوراً بعد مانگی جائے فوراً قبول ہوتی ہے. دعا بارش ہو رہی ہو, اچھا, مانگی جائے قبول ہوتی ہے. دعا سب سے اہم بات اجتماع میں مانگی جائے, اجتماعی دعا. اجتماعی دعا کے لیے تو یہ کہا گیا کہ جب تمہیں دعا کرنی ہو اجتماعی دعا مانگو. پروردگار اجتماعی دعا ضرور قبول کرتا ہے, چونکہ اگر 100 آدمی جمع ہے نا, وہ 100 کے 100 آدمی نے دعا مانگی, ان میں سے کسی ایک کی بات بھی پروردگار کو پسند آ گئی نا, تو سب کی 100 کے 100 آدمی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اس کی مثالیں موجود ہیں, تاریخ موجود ہے کہ انبیاء نے اجتماعی دعا کو جو ہے نا توجہ دی ہے بجائے اس کے کہ آپ انفرادی دعا مانگیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو نماز باجماعت پڑھتے ہیں, حالانکہ نماز باجماعت واجب نہیں ہے, لیکن اس کو ہم نے واجب سے زیادہ اہمیت دے دی کیونکہ اس میں اجتماع ہے اور نماز ایک دعا ہے. اور جمعے کے دن آپ دیکھیں نا, جمعہ کیوں کیا گیا؟ جمعے کا مطلب کیا ہے؟ جمع ہونا. جمعے کے دن اب اس سے بھی زیادہ فضیلت آ گئی. جمعے کے دن آپ زیادہ جمع ہو جائیں لوگ جمعے کے دن اور دعا کریں تو اس سے زیادہ مقبولیت ہوتی ہے. اب وہ لوگ جو اس نماز سے باہر ہیں, جو جماعت میں بھی نہیں جا رہے ہیں, جو جمعے بھی نہیں جا رہے ہیں, وہ بدنصیب ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ وہ اس فضیلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. صحیح. سر جیسے آیت کریمہ ہے, ابھی اس کا ذکر کر رہے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا ربنا آتنا رب اجعلنی, یہ والی جو دعائیں ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں, ان کی کتنی افادیت ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, یہ بہت بڑا اہم سوال ہے. کوئی بات بھی کہیں بھی, چاہے ائمہ کی ہو چاہے انبیاء کی ہو, ہمیں قرآن مجید کے اندر انبیاء کی دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, وہ قرآن بھی ہے اور انبیاء کی دعائیں بھی ہیں اور ان کا طریقہ بھی ہے. اگر ہم وہی دعا اسی زبان میں مانگیں, اسی طرح مانگیں گے, تو ہم پروردگار سے, ایک تو ہم نے وسیلہ بنا لیا اپنا, ایک تو دعا خود وسیلہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس وسیلے کو ڈبل کرنا ہے نا تو اس میں واسطے جوڑ دو. اچھا, رسول کا واسطہ, ٹھیک ہے, ائمہ کا واسطہ, اہل بیت کا واسطہ, شہید کربلا کا واسطہ, اصحاب کا واسطہ, یعنی اللہ کو اس کے پیاروں کا واسطہ بھی دیتا. اب ایک تو بس دعا خود واسطہ ہے, تو وسیلہ ہے یہ. اب اس کے اندر آپ سونے پہ سہاگا, اس کو تاج پہنا دو, اس کے اندر واسطے جوڑ دو آپ. یہ وہ قبولیت, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سننے والے ہیں, جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, وہ ان باتوں کو غور کریں کہ وہ جب واسطے جوڑ دیں گے نا پروردگار کے آگے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہونے کے بہت قریب ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, تو آپ نے کہا کہ بارش کا وقت ہو گیا, فجر کا وقت ہو گیا, مغرب کا وقت ہے, اذان کا وقت ہے, روزے کا وقت ہو گیا, اجتماع, جماعت میں. اب ان ساری جگہوں پہ بھی کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور مایوسی سی بھی آ جاتی ہے, تھوڑی سی مایوسی. تو اچھا, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اس طرح ہم نے اپنے روزگار کے لیے, نوکری کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں, اپنی پسند کی شادی کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں, اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں, وہ نہیں ہو رہی ہیں. چوتھے امام کی دعا ہے کہ پروردگار, میں تو بہت جلد باز ہوں, میں تو تجھ سے پتہ نہیں کیا کیا مانگتا ہوں, تو مجھے وہ دینا جو تو بہتر سمجھتا ہو. اچھا ہے, ہم تو پتہ نہیں کیا کیا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا, اب اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. اچھا, بعض مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ دعا نہیں قبول کرتا اور کسی کی جلدی قبول کر لیتا ہے. اب واقعہ موجود ہے کہ ایک کی جلدی قبول ہو گئی, وہ اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پڑھے چلے جا رہے ہیں. تو سوال کیا پروردگار سے, ایک کی جلدی کر لی, انہوں نے کہا مجھے اس کا مانگنا اچھا لگ رہا ہے. اس کا مانگنا اچھا لگ رہا ہے, جو جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. ہاں, اچھا, خدا بھی چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے مانگتا رہے, مجھے اس کا مانگنا اچھا لگ رہا ہے. وہ آیا, جلدی دے دی, آپ تو چلو نکلو, آپ تو پکڑو بھائی, آپ تو. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, اچھا, آپ دوسری بات سنیں, آپ میری بات, لہن میں مانگنا. لہن میں مانگنا وہ کیا ہے؟ لہن میں مانگنا واقعہ سنا ہوگا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اچھا, یہ جب بکریاں, انہوں نے کہا انہوں نے کہا بھائی وہ سب بکریاں اپنے جو ہے اللہ کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ یا روح یا قدوس ہو, جو انہوں نے آگے آواز سے لگائی ہے, اور وہ فرشتے تھے, وہ اس لہن کے اندر انہوں نے کہا ایک دفعہ اور اسی طرح پڑھ دے, میں آدھی بکریاں, انہوں نے کیا دیکھا, اس نے آدھی بکریاں دے دوں گا, انہوں نے دوبارہ اس طرح اور پڑھ دے, ایک دفعہ اور پڑھ دے. لہن میں مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کو بڑی مقبول ہے. آپ اچھے سینے, اچھے گلے اور اچھے لہن کے ساتھ آپ دعا مانگیں. جو قوالیاں ہیں, جو قوال ہیں, یہ جو قوالیاں ہیں, یہ سب اس سے جڑی ہوئی ہے چیزیں, آپ لہن سے مانگیں. ٹھیک. جو نعتیں ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور نعتیں پیش کرتے ہیں لہن کے اندر, یہ دعا ہیں سب پروردگار سے. یہ اللہ کو بڑی پسند ہے یہ چیزیں.
بالکل بے شک کیونکہ اچھا گلا ہونا, اچھی آواز ہونا, یہ نعمت ہے پروردگار طور پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک میرے جیسا آدمی جتنی مرضی ریاضت کر لے وہ اچھا نہیں, وہ اس کے گلے سے وہ اس طرح سر نکل ہی نہیں سکتا, اچھی آواز نکل ہی نہیں سکتی. اچھا جی, تو دعا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کسی کے لیے دعا کرنا, ٹھیک ہے, یہ کتنی اعزاز کی بات ہے اور اس میں کتنی افادیت ہے دعا میں, اور کسی سے دعا کروانا, کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ فلانے بزرگ ہیں ان سے دعا کروائی ہے, یا امام صاحب کو کہا ہے انہوں نے دعا کی ہے, یا مطلب وہ فلانا تھوڑا سا اللہ لوگ کا آدمی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس سے ہم نے دعا کروائی ہے. بہت ساری ہم باتیں اپنے معاشرے میں سنتے ہیں, تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی اچھا سوال ہے. میرے آقا نے پوری زندگی میں اوروں کے لیے دعائیں مانگی ہیں. سبحان اللہ. یہ سب سے پہلی بات یاد رکھیں, یہ حضور کی سنت ہے اوروں کے لیے دعائیں مانگنا. اوروں سے مراد رب حبل امتی امتی امتی. حضور اس کائنات میں آئے تو بھی رب حبل امتی, اوروں کے لیے دعا. حضور جب لامکانوں کی سیر پہ جا رہے تھے تو اس وقت بھی اوروں کے لیے دعا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے, ملاقات ہوئی محب و محبوب کی, تو اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعا. کہیں پر بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے, مجھے یہ چیز دے دے. میرے آقا نے ہمیشہ اوروں کے لیے دعا مانگی ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اوروں کے لیے دعا مانگ کر پھر ان کے وسیلے سے خالق کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا مانگنا, یہ سنت طریقہ ہے, انبیاء کی سنت ہے, سلف صالحین کا طریقہ ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی طلب کریں گے, دعا کا مطلب خیر خواہی ہے. ہم جب کہتے ہیں نا السلام علیکم, یہ بھی ایک دعا ہے. ہم کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو, وہ کہتے ہیں تم پر بھی سلامتی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اسی ادا کی وجہ سے آپ پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے اور مسلمان بھائیوں کے لیے میری اور مخلوق کی خیر خواہی چاہتا ہے, بھلائی چاہتے ہوئے دعائیں دے رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے. اور دعا کا یہی طریقہ ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کی خیر فرما, ان کی خیر کے ساتھ ساتھ میری بھی خیر فرما. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعائیں کروانا, دعائیں کروایا نہیں کرو, دعائیں لیا کرو. اچھا, واہ واہ, اچھی بات. دعائیں کروانے میں اور لینے میں بڑا فرق ہے. کروانے کے لیے تو پتہ نہیں آپ نے کچھ اچھا کیا نہیں کیا, جا کے کہتے ہیں جی دعا کرنا. آپ خود سے اتنے اچھے بن جاؤ, اتنی نیکیاں کر دو, اتنا حسن سلوک کر دو, اتنی صلہ رحمی کر لو, اتنے حسن معاشرت سے پیش آ جاؤ کہ وہ خود دعائیں دینے لگ جائیں. واہ واہ واہ. اچھا, جو دعائیں خود بخود ملے گی ان کی بڑی پاور ہے. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آؤ گے تو پھر آپ کی دعاؤں میں وہ دم خم آ جائے گا کہ دعا آپ مانگ کے فارغ نہیں ہوں گے, اللہ پہلے دعا قبول فرما لے گا. اور پھر ایک اور عظیم بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور رمضان میں دعائیں, ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ, فرمایا رمضان میں ذکر کرنے والا ایسا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وسائل اللہ فیہ لا یخیب, اس ماہ مبارک کے اندر سوالی جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے سوال جو ہے فوراً قبول کیا جاتا ہے. پھر یہاں پر ایک اور حدیث پاک ہے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 حدیث نمبر 38 ہے. یہ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523 حدیث نمبر 759 ہے. اور یہی حدیث پاک سنن دارمی جلد 2 صفحہ 42 پہ موجود ہے. اور یہی حدیث پاک نسائی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 201 پہ موجود ہے. اور احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 408 پہ موجود ہے. اور صحیح ابن خزیمہ کی جلد 3 صفحہ 336 پہ موجود ہے کہ جو ماہ سیام میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, فرمایا اس کی دعاؤں میں اتنی پاور ہوتی ہے, اس کی عبادت میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ تو مٹ گئے, رہی بات کبیرہ کی تو وہ توبہ کر کے توبہ کے ذریعے کبیرہ مٹوا لے. واہ واہ واہ. سر توبہ کی بات ہو رہی ہے تو توبہ جو ہے وہ رب کو کتنی پسند ہے بندے کی طرف سے. دیکھیں ایک طرف تو ہمیں استغفار کا کہا جاتا ہے اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ والے وہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اب اس کے باوجود بندہ توبہ کیے جا رہا ہے, تو توبہ کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کریں. بالکل, یہ جو سوال آپ نے کیا ہے وہ بہت ٹو دی پوائنٹ ہے اور اسی رمضانوں کے حوالے سے ہے یہ سوال, اور اس کا بہترین جواب اسی مہینے میں دیا جا سکتا ہے. جیسے پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان لانے والو تم پر روزے فرض کر دی گئے جیسے تم سے پچھلے والوں پر کر دی گئی, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی کسے کہتے ہیں کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, ٹھیک ہے, یا گناہ کیا ہو تو وہ دھلوا چکا ہو اس کو. اچھا, اب ہم نے کیا کیا, ہم نے نماز پڑھی,
ہم نے قرآن پڑھا, ہم نے حج کیا, یہ 3 دعائیں, تینوں دعائیں میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو. اب دعا کرتے 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 ہمیں رمضان آ گئے. اب رمضان آ گیا, ہم نے کہا چلو روزے رکھو. اب کیا ہے, اب روزہ دعا نہیں ہے, روزہ پریکٹیکل ہے. اب ہم نے پریکٹیکل پیش کرنا ہے پروردگار کے آگے کہ پروردگار اب دیکھ تو نے کہا نا متقی ہو جا, اب ہم کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے روزہ رکھے, اور ہم اب پروردگار دیکھ ہم متقی ہوئے نہیں ہوئے. تو نے کہا نا کہ روزے رکھو تو ہم متقی ہو جاؤ گے. اب ہم متقی کیسے کہتے ہیں؟ جس نے گناہ نہ کیا ہو, کوئی جس کے اکاؤنٹ میں کوئی گناہ نہ ہو. اچھا, اب ہم نے روزہ رکھا تو ہم نے کیا کیا, ہم نے حرام تو چھوڑا, حرام کو تو قریب جانا نہیں تھا, ہم نے حلال بھی چھوڑ دیا. ہم نے حلال بھی چھوڑ دیا, حرام تو دور کی بات ہے, ہم نے حلال بھی چھوڑ دیا. اب صبح سے لے کے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, نہ جھوٹ بول رہے ہیں, نہ غنا کر رہے ہیں, نہ کوئی اور کام کر رہے ہیں, نہ جوا نہ شراب, کچھ نہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم صرف عبادت کر رہے ہیں. اب ہم ہو گئے, اسے کہتے ہیں متقی, یعنی کہ کوئی گناہ نہ کرنا. متقی کون ہے؟ چھوڑا مطلب کہ آپ کے سامنے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں موجود ہیں. اب ہم نہیں پیاس بھی ہے, یہ پریکٹیکل ہے. اب ہم نے پریکٹیکلی, اب ہم دیکھ رہے ہیں جو دعائیں ہم نے مانگی تھیں کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اب ہم متقی ہو کے پیش کر رہے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے پریکٹیکل دکھایا پروردگار کو. اب ہر سال 30 دن متقی بن کے دکھاتے ہیں. پروردگار متقی بنے نہیں بنے, جب تیری بارگاہ میں جائیں گے تو کیا ہم اس حالت میں ہوں گے جس حالت میں آج ہیں؟ ہماری دعا یہ ہے پروردگار بالنے والے کہ ہم تیری بارگاہ میں جائیں تو ہم اسی حالت میں ہوں جس حالت میں اس وقت ہیں. صحیح, دھلے ہوئے متقی. تو متقی کہہ کہ ہاں یہ متقی بندہ ہے, اس کے اکاؤنٹ میں کوئی گناہ نہیں ہے, اس نے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. بے شک خدا کی جو عظمت ہے, جو مطلب معاف کرنے والی ذات ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اس کے سامنے ہمارے جتنے مرضی وہ بہانے ڈھونڈتا گناہ ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں اس کی عظمت کے سامنے, اور وہ ہر شے پہ قادر ہے. ہمیں دعا مانگنی چاہیے, دل کھول کے دعا مانگنی چاہیے. اپنے ماضی میں ہونے والی ہماری جو غلطیاں ہیں, انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی ہو جاتی ہے اس سے, اور یہ وعدہ اور عہد بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ جو ہے وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا. اچھا پھر میں بات کر رہا ہوں آپ کی یہاں پر بات جو آپ کہہ رہے تھے نا, دیکھیں ہمیں دعائیں مانگنے کے طریقے سکھائے گئے ہیں. انبیاء نے بھی دعائیں مانگی ہیں. اچھا, ائمہ نے باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. جیسے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہج البلاغہ ہے, اس میں دعائیں مانگی گئی ہیں پروردگار سے کیسے دعا مانگنی چاہیے. پھر اس کے بعد چوتھے امام محمد زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ مشہور ہے دعاؤں کے حوالے سے. اب کیا کیا دعا ہمیں مانگنی آتی ہے, لیکن اگر ہم وہ الفاظ استعمال کریں گے جو ائمہ نے الفاظ استعمال کیے تو دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے, مقبولیت بڑھ جاتی ہے, قبولیت بڑھ جاتی ہے, اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے. بالکل صحیح. سر مفتی صاحب, یہی سوال بڑا اہم ہے, اس پہ میں آپ کا بھی موقف چاہتا ہوں. قبولیت کا متقی اور پرہیزگار انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, تو یا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے, تو یا اس کا مطلب اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہوتی ہیں, اس کی توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے. یا استغفار, اس بارے میں بتائیں ہمیں, کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے, اور استغفار کرنے کی تھوڑی سی فضیلت کے بارے میں بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے کہ نماز قبول ہے؟ حج ادا کر کے آتے ہیں, کیسے پتہ چلے کہ حج قبول ہو گیا؟ یا اسی طرح ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, کیسے پتہ چلے کہ یہ زکوٰۃ ادا ہو گیا, قبول ہو گیا؟ اس کے لیے صوفیاء اکرام نے ایک بات لکھی ہے, فرمایا کہ جب آپ کا دل قرار پکڑ جائے, اطمینان پکڑ جائے, سمجھ لو کہ وہ قبول ہو گئی. اور رہی بات توبہ استغفار کی, استغفار کا مطلب یہ ہے کہ مالک کی بارگاہ میں ایسا ندامت سے جھکا دینا, شرمندگی کا اظہار کرنا, آنکھوں سے آنسوں کو بہا دینا, پشیماں ہو جانا, یا اللہ میں شرمندہ ہوں اور میں پریشان ہوں, میں مغموم ہوں, میں اپنے کیے پر نادم ہوں, تو معاف فرما. تو رب العالمین فرماتے کہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوحا کرو گے تو خالق رحم کرنے والا ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم, کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو معافی قبول فرمائے گا. اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 میں ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہاں پر استغفار کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ جو سحری کے وقت میں, رات کے تہائی حصے میں, جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے, جاگ کر خالق کو یاد کرے, پکارے, استغفار کرے, اللہ توبہ قبول فرماتا ہے. تہجد کا ذکر کریں. جی, تہجد کے وقت, یہ ایسا اہم ترین وقت ہے.
اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا کہ توبہ کیسے جا کے مانگو، کیا طریقہ اپنانا ہے۔ فرمائے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول، کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ جو صحابہ کرام حضور کے وقت موجود تھے، حضور کا زمانہ پایا، وہ تو ڈائریکٹلی حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ آپ پھر یہ سوال پیدا تھے ہم نے تو زمانہ نہیں پایا، ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں محمد عربی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگو، یا جو کوئی مدینے جا سکتا ہے تو روضہ رسول پر جا کے دعا مانگے۔ واستغفر لہم الرسول، وہ امام الانبیاء بھی آپ کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہاں پر عثمان بن حنیف ایک صحابی نبی نے آ کر کہتے ہیں کہ مجھے آنکھیں چاہیے، میرے نبی نے فرمایا صبر کرو تو جنت ہے، وہ کہتے ہیں صبر نہیں کرنا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ جنت مل رہی ہے صبر کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بڑا عرصہ ہو گیا حضور کی گفتار سنتے سنتے، حضور کی چال سنتے سنتے، حضور کا چہرہ سنتے سنتے، حضور کی نورانیت کو سنتے سنتے، اب میرا دل صبر نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ گناہ گار آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو تو دیکھ لوں۔ پھر حضور نے انہیں دعا مانگنے کا ایک طریقہ بتایا، فرمایا جا کر دعا مانگنی ہے، وضو کرو، نماز پڑھو، کہنے اللہم ربی بحق محمد الوسیلہ، اے میرے مالک محمد عربی کا تجھے وسیلہ ہے، مجھے آنکھیں عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو حضور کا وسیلہ بنا کر دعا مانگی، عرش کے رب نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو آنکھیں لوٹا دی گئیں۔ اور پھر بخاری شریف کے ایک حدیث پاک ہے، بڑی مشہور، بڑا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اختصاراً میں عرض کروں گا۔ وہ جو 99 آدمیوں کا قاتل تھا، کان بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا، باوالا بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1280، حدیث نمبر 3283 ہے، اور مسلم شریف کے اندر جلد نمبر اس کی 4 ہے، کتاب التوبہ ہے، اور 2119 اس کا صفحہ نمبر ہے، اور حدیث نمبر ہے 1766، اور ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2622 جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 875 ہے، کہ وہ بندہ جب آتا ہے توبہ کے لیے، راہب سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں تو 99 آدمیوں کو مار چکا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا توبہ تو ویسے قبول نہیں ہونی، پوری سنچری تو کروں۔ اس نے سنچری پوری کر لی، آپ کسی اور کے پاس گئے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی بارگاہ، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، خالق کی بارگاہ میں جا کر تو دیکھو۔ اس نے کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ، اللہ والے بیٹھے ہیں جو دل کے زنگ کو اتارتے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہیں جو تیرے دل کو پاک کریں گے۔ اور وہ وہاں نیت کر کے چلا گیا، راستے میں اس کا وقت آ گیا مرنے کا، وہ وہاں پہ پہنچا، اس کی روح نکل گئی، فرشتے آ گئے، دونوں جہنم والے بھی اور جنت والے بھی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کہتے یہ جہنمی ہے، 100 آدمیوں کو مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ جا کہاں رہا تھا، یہ تو اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فیصلہ یہ ہوا کہ تم زمین کو ناپو، جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا اس کو وہی فرشتے لے جائیں گے۔ اللہ نے گناہ جس طرف گناہ زیادہ تھے، گناہ گاروں والا علاقہ تھا، اللہ نے اس زمین کو حکم دے کہ تو پیچھے ہو جا، جو اللہ والوں کی بستی تھی اس کو حکم دے کہ تو قریب ہو جا۔ وہ قریب ہو گئے، جب زمین کو ناپا گیا، تولا گیا، تو ہوا کیا کہ وہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ اب رب نے فرمایا کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی توبہ کو قبول فرما لی، اب یہ جنتی بن گیا ہے۔ تو لہٰذا توبہ استغفار ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ذکر ہے جس کے ذریعے آپ کا زنگ اترتا ہے، جس کے ذریعے چہروں پہ نورانیت آتی ہے، جس کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے، کچھ آپ جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل، میں یہ کہوں گا کہ آپ جب توبہ کریں نا تو سب سے پہلے توبہ کریں دیکھا جائے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ آپ کو پتہ ہو کہ میں کس چیز کی مجھے پتا ہوگا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھ پہ یہ آفات آ گئی ہے، تو آپ توبہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو تسلیم کریں غلطی اپنی، پروردگار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کے بارگاہ میں کریں، اس کے بعد پھر اس کے حمد کریں اور پھر اس سے توبہ کریں تو وہ بڑا قبول کرنے والا ہے۔ جیسے اس نے کہا سورہ بقرہ کے اندر آیت کا نشان 386، ربنا لا تؤاخذنا وان نسینا وخطاؤنا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری بھول چوک کو معاف کر دے، ہماری خطا کو معاف کر دے، جیسے تو نے قبل ہمارے ساتھ وہ نہ کرنا جو تو نے پہلے والوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو ہم پروردگار سے کیا مانگنا ہے کہ ہماری بھول چوک کو معاف کر دے، ہماری خطا کو معاف کر دے، ہمارے نسیان کو معاف کر دے۔ جو ہم بھول چوک کسی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے اور خطا نہ جو ہم سے خطا ہو جاتی ہے، ہم پہلے خطا مان تو لیں اپنی، بالکل صحیح، پہلے خطا مان لیں، پھر خدا سے پروردگار سے دعا تسلیم کریں گے تو پھر ہم محتاط بھی رہیں گے آئندہ کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، اور جتنے بھی ناظرین جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج اس دعا کے موضوع پہ ہم نے اپنے مہمانوں سے بات کی ہے، کوشش کی ہے کہ ہم وہ ساری باتیں جانیں کہ جس سے ہماری دعاؤں کی افادیت بڑھ سکے، ان کی تاثیر میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادات
ہماری دعائیں قبول فرمائے. فہیم عباس کو اور اب تک ٹیلی ویژن کی یہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کی جو ٹیم ہے اس کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. دل کو نور سے بھر دے کر کرم اے خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم اے خدا. میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا. یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان ہم پہ رب کا ہے احسان.